بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں پروفیسر محمد علی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر اردو سیکنڈ ایئر کی بک جو ہے اس کا پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے۔ اس سبق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں اور اس کا ماخذ جو ہے وہ مقالات شبلی ہے اور اس کی چوتھی جلد ہے۔ اس کی صنف سیرت نگاری ہے، مقالہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ اپنی ٹیکسٹ بک پر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو جہاں مصنف کا نام دیا گیا ہے اس کے بالکل نیچے مصنف کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دی ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہ ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے یہ لازمی طور پہ یاد کرنی ہے، یاد رکھنی ہے کہ یہ پیپر میں آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ بک کا حصہ ہیں، سبق کا حصہ ہیں اور پیپر بنانے والا یہ چیزیں پوچھ سکتا ہے۔ بلکہ اس میں ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے اس میں سے ڈیٹ آف برتھ کو اگر مائنس کیا جائے تو ہمارے پاس اس مصنف کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو سکرین پر اس وقت آپ کی بک جو ہے اس کا فرنٹ پیج اور سبقوں کی فہرست دکھائی جا رہی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے سبق نمبر 1 کو اور اس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی کو۔ تو ہم سبق پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے سرسری سا وہ شبلی نعمانی کے حوالے سے جان لیتے ہیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سبق کے جو رائٹر ہیں وہ کون ہیں اور ان کی اردو ادب میں، اردو لٹریچر میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شبلی نعمانی جو ہیں یہ اعظم گڑھ میں ایک پیدا ہوئے ایک گاؤں میں جس کا نام بندول تھا اور جیراج پور میں پیدا ہوئے 1857 میں۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی مولوی فاروق سے اور حج کے لیے 1876 میں تشریف لے گئے۔ وکالت کا امتحان بھی پاس کیا اور وکالت بھی کی، مگر اس پیشے سے دلچسپی نہ ہونے کے سبب ترک کر دی۔ یہ یاد رکھیے گا، ان کے والد شیخ حبیب اللہ جو تھے وہ بھی وکیل ہی تھے۔ تو اس کے بعد یہ علی گڑھ گئے تو وہاں سر سید سے ملاقات ہوئی اور وہاں یہ فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے اور یہیں سے انہوں نے اپنی عملی جو ریسرچ تھی، تحقیق تھی، اس کا آغاز کیا۔ پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی سیکھی، پھر پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ ہی انہوں نے 1892 میں روم، مصر، شام اور دیگر کئی اسلامی ممالک کا سفر کیا اور اس کا ایک سفر نامہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ 1898 میں جب سر سید کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے علی گڑھ سے استعفیٰ دیا اور یہ اعظم گڑھ چلے گئے۔ تو 1913 میں انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی۔ 1914 میں جو ان کا انتقال ہو گیا، لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کے قیام میں بھی انہوں نے بڑا حصہ ملایا تھا۔ تو ان کی شبلی جو تھے یہ شاعر بھی تھے، لیکن ان کی جو شہرت کا اصل مدار ہے وہ ان کی نثر پر ہے۔ ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ جو ہے وہ ان کا انداز بیان ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن ہم نے لیا ہے شبلی نعمانی کا۔ ان کی بکس کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کی بکس ہیں مقالات شبلی، جس میں سے ہمارا یہ سبق بھی لیا گیا ہے، اور الفاروق کتاب ہے ایک، اسی طرح یہ حضرت عمر فاروق کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے۔ مولانا سوانح مولانا روم ہے جی، الغزالی، سیرت النعمان، سفر نامہ روم، مصر و شام، المامون، شعر العجم، اس کی 5 جلدیں ہیں، اور موازنہ، انیس و دبیر اور سیرت النبی۔ یہ سیرت النبی ایک ایسی کتاب ہے جسے شبلی نعمانی نے لکھنا شروع کیا تھا لیکن اسے مکمل نہیں کر پائے تھے۔ ان کے شاگرد خاص سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مقالات شبلی ہے اور اس کی جلد 4 جو ہے اس کا بھی ہمیں ایک پیج نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو مرتب کیا سید سلیمان ندوی نے۔ یہ ہمارا سبق ہے، اس سبق کو ہم نے پڑھنا ہے۔
مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ یہ سبق جو ہے خاندان بنو امیہ کے دور کے ایک خلیفہ کی زندگی کی ہلکی ہلکی سی جھلکیاں ہیں اس میں۔ تو سبق کو پڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ ہم خاندان بنو امیہ جو ہے ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں، سرسری طور پر ان کے جو خلفاء تھے ان کے نام جان لیتے ہیں اور تھوڑی بہت ڈیٹیل بھی جان لیتے ہیں، تاکہ اس سبق کو پڑھتے ہوئے ہمیں مزید جو ہے انٹرسٹ پیدا ہو اور پوری توجہ سے ہم اس سبق کو پڑھ سکیں۔ تو جی ہم دیکھتے ہیں خاندان بنو امیہ کا جو تعارف ہے، جو اس خلافت کی بنیاد رکھی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، لیکن آپ کا جب انتقال ہو گیا تو یزید جو تھا وہ تخت پر بیٹھا، اور یزید یہ وہ ایک نالائق اور ناہنجار تھا جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا، بدبخت تھا۔ تو بہرحال یزید جب مارا گیا تو اس کے بعد معاویہ بن یزید، یہ یزید کا بیٹا تھا، یہ بادشاہ بنا، یہ خلیفہ بنا۔ تو یہاں یہ جو ایک نسل تھی یہ یوں سمجھ لیں اس کے بعد آگے نہیں چلی ہے۔ تو اس کے بعد جو مروان بن حکم ہیں یہ ان کے ایک رشتہ دار تھے، تو انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، تو لوگوں نے اس کی خلافت کو قبول کر لیا۔ یہ بھی خاندان بنو امیہ ہی سے تھے۔ تو ان کے 3 اولادوں کا ذکر ملتا ہے۔ عبد الملک جنہیں اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا مروان نے، عبدالعزیز ان کو ایک ریاست دے دی گئی، اس کے گورنر تھے یہ، اور فاطمہ۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں جی۔ عبد الملک جو ہے ان کی اولاد جو تھی وہ ولید، سلیمان، یزید، حشام، مسلمہ اور فاطمہ، 5 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اور عبدالعزیز جو ہیں ان کا ایک بیٹا عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کا نکاح جو ہے وہ فاطمہ سے ہوتا ہے، یعنی جو عبد الملک کی بیٹی ہیں، یعنی اپنی چچا زاد سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ اب 5ویں خلیفہ جو عبد الملک یہ بنے، تو اس کے زمانے میں حجاج بن یوسف کی جو ظالمانہ کارروائیاں تھیں وہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہیں، وہ اسلام کی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہیں، ان کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ عبد الملک خود بھی ایک سخت طبیعت کا بادشاہ تھا، تو اسی وجہ سے حجاج بن یوسف بھی اسی طرح کا گورنر بنا رہا۔ عبد الملک کے بعد ان کا بیٹا ولید جو تھا یہ تخت نشین، ولید بن عبد الملک جو کہ 6 خلیفہ تھے خلافت بنو امیہ کے، ان کا جو دور ہے وہ ایک سنہرا دور، ایک روشن دور جو ہے وہ خلافت بنو امیہ کا تھا، اور اس دور میں جو اسلامی سلطنت تھی اس کی جو باؤنڈری تھی، حدود تھی، وہ سب سے بڑی تھی، سب سے زیادہ تھی۔ 4 عظیم سپہ سالار جن کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جن کے نام، جن کے قصے ہم پڑھتے ہیں، تو موسیٰ بن نصیر انہوں نے افریقہ کو فتح کیا، طارق بن زیاد انہوں نے اندلس کو فتح کیا، برن دا بورس، کشتیاں جلا دو، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تو وہ طارق بن زیاد تھے، اور وہ زمانہ ولید بن عبد الملک کا تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے ایران کو فتح کیا تھا، اور محمد بن قاسم نے ہندوستان کے علاقے فتح کیے۔ یہ جو زمانہ تھا یہ ولید بن عبد الملک کا تھا۔ اس کے بعد 7ویں خلیفہ جو تھے وہ سلمان بن عبد الملک تھے۔ سلمان بن عبد الملک کے زمانے میں غلط فہمیوں اور ذاتی اناد اور دشمنی کی وجہ سے جو یہ مسلمانوں کے یہ جو 4 سپہ سالاروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان کو قتل کروا دیا، ان کے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کو قتل کرا دیا۔ اب اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز 8ویں خلیفہ تھے، تو ان کی خلافت میں جو کچھ ہوا اس میں سے کچھ ہمارے سبق میں موجود ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے وہ اسلام کا سنہری زمانہ، بلکہ خلفۂ راشدین کے دور کی عکاسی کرتا ہوا زمانہ نظر آتا ہے۔ تو ان کے بعد یزید بن عبد الملک، پھر حشام بن عبد الملک، اور پھر اس کے بعد ولید بن یزید بن عبد الملک، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید، اور مروان بن محمد، مروان ثانی، یہ آخری جو تھا یہ حکمران تھا۔
سلطنت بنو امیہ کا۔ تو اس کے بعد سلطنت بنو امیہ جو تھی وہ یہاں اس کا اختتام ہو گیا۔ اندلس کی طرف جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو بہرحال ہم نے تھوڑا سا اس کا حوالہ لینا تھا تاکہ سبق کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑا بہت مواد جو ہے اضافی طور پر مل سکے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، تو مناقب جمع ہے منقبت کی، یعنی کہ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی مدح بیان کرنا، کسی کے بارے میں تعریفی کلمے کہنا، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ تو پہلا پیراگراف ہے، ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی جو اہم چیزیں ہیں وہ بتاتا جاؤں گا معروضی کے حوالے سے۔ آپ نے ان کو نشان لگا لینا ہے۔ کچھ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو علامہ ابن جوزی، علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی، یہ ان کا پورا نام تھا۔ جوز اخروٹ کو کہتے ہیں، ان کے گھر میں ایک جوز کا اخروٹ کا درخت تھا، تو اس وجہ سے ان کو جوزی کہتے تھے۔ تو علامہ ابن جوزی کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ جو مشہور محدث گزرے ہیں، محدث کہتے ہیں حدیث کے علم رکھنے والے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا۔ عمرین تثنیہ دو کا صیغہ ہے، جیسے والدین ہوتا ہے، وسطین ہوتا ہے، طرفین ہوتا ہے، تو عمرین دو عمر۔ اب جی کون سی کتاب لکھی تھی؟ سیرت العمرین۔ سیرت العمرین کے مصنف کون ہیں؟ علامہ ابن جوزی۔ علامہ ابن جوزی کیا تھے؟ مشہور محدث تھے۔ ہم نے یہ کتاب، اب ہم کا جو صیغہ ہے یہ شبلی نعمانی نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خودیو یا خیدیویا، یہ خودیو اور خیدیو دونوں تلفظ میں اس کو پڑھا جاتا ہے، خداؤں کا، خودیو یا خداؤں کا۔ مصر کے جو بادشاہ تھے یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، تو اب وہ جو خداؤں کا کتب خانہ، یعنی مطلب کیا ہوا اس کا؟ شاہی لائبریری۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ کتب خانہ خودیویا کہاں واقع ہے؟ مصر میں واقع ہے۔ یہ معروضی میں یہ باتیں آئیں گی، جس سے الفاروق کے لیے، الفاروق یہ شبلی نعمانی کی ایک کتاب ہے جس میں حضرت عمر فاروق کے کچھ حالات و واقعات کو بیان کیا گیا۔ بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ جی ہاں، اب اس جملے پہ غور کیجئے، ہمیں یوں لگے گا کہ بہت سی مفید معلومات انتخاب کی تھیں۔ لکھنؤ میں یہ مذکر بولا جا رہا ہے لفظ، اور دہلی میں مؤنث۔ تو لکھنؤ کے لحاظ سے یہ جملہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ علامہ موصوف جن کا وصف بیان کیا گیا، یعنی علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا، یعنی ان باتوں کا ذکر کیا، ان باتوں کو بیان کیا جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں اخلاقیات اور عدل و انصاف یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں کو اس کتاب میں بیان کیا گیا۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ یہ جو نقل ہے یہ وہ والی نقل نہیں ہے جو پیپر کے دوران، ٹیسٹ کے دوران اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس نقل سے مراد ہے بیان کرنا۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے، توجہ کے قابل ہے، غور طلب ہے، وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، جو سلوک تھا، جو انداز تھا، یہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ یہ جملہ معروضی میں بہت مرتبہ آ چکا ہے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ یہ جملہ بھی بہت مرتبہ بورڈ کے MCQs میں آ چکا ہے۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں، بلکہ اسلام، مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اگلے پیراگراف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس سے
لیکن ہم نے یہ جو پیراگراف پڑھا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو علامہ عبد الرحمن بن علی الجوزی کی کتاب سیرت العمرین، جس میں حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے حالات و واقعات کو بیان کیا گیا. اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کا جو غیر مذہب والے ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، آپ کا جو انداز تھا، وہ اس میں بیان کیا گیا ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز مذہب کی مجسم تصویر، اور آپ کو لقب دیا گیا تھا عمر ثانی کا. اور آپ کا جو یہ طرز عمل ہے، یہ حقیقت میں اسلام کا اصلی طرز عمل یہی ہے جو آپ کی زندگی ہے، جو یہاں بیان کیا گیا. تو اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا پیراگراف ہے، تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے. ایک دن عمر بن عبد العزیز مسند خلافت پر متمکن تھے، تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. مسند سیٹ جو تخت ہے. ایک عیسائی جو حمص کا رہنے والا تھا، یہ دریائے آسی کے کنارے واقع ہے، اور اس کو حضرت خالد بن ولید نے فتح کیا تھا. دربار میں آ کر یہ شکایت کی خلیفہ ولید بن عبد الملک، یہ ابھی ہم ان کا تذکرہ پڑھ کے آئے ہیں، کہ بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا. تو اب یہاں معروضیاں بھی بن رہی ہیں کہ جو عیسائی تھا وہ کہاں کا رہنے والا تھا، عیسائی نے کس کے خلاف مقدمہ دائر کیا. ٹھیک ہے جی، یہ ایم سی کیوز بنے. عمر بن عبد العزیز نے عباس کی طرف دیکھا، یعنی عباس سے پوچھا، بھائی کیا کہتے ہو تم، مقدمہ ہو گیا تمہارے اوپر. عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، یعنی جاگیر کے طور پر مجھے دے دی تھی. چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے، یعنی اس کا ثبوت ہے میرے پاس. عمر بن عبد العزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو، کیونکہ اس کے پاس تو سند ہے، ثبوت ہے، تحریر ہے. اس نے کہا، امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، میں خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، یعنی قرآن مجید کے مطابق. تو قرآن مجید تو انصاف کا حکم دیتا ہے. عمر بن عبد العزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی اس کو ترجیح حاصل ہے، برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، تو فیصلہ اسی کے مطابق کیا جائے گا. یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی. یہ ہمارا دوسرا پیراگراف ہے. اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس کون کون سے اہم پوائنٹس اس پیراگراف میں ہیں. عیسائی کی عباس کے خلاف شکایت. تو عباس بیٹا ہے ولید کا، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیے. یہ معروضی کے حوالے سے یہ جملے بہت اہم ہوتے ہیں. تو عیسائی نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ مانگا کہ مجھے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ دیا جائے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، اب وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس کا اتنا یقین ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فیصلہ ایمانداری سے کرتے ہیں. قرآن مجید میں جو ہے ایمانداری کے حوالے سے بتایا گیا ہے، عدل و انصاف کے حوالے سے بتایا گیا ہے. تو جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں وہ عدل و انصاف کا دامن کبھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے. تو آخری پوائنٹ جس کا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا جو فیصلہ عمر بن عبد العزیز نے دیا وہ عیسائی ہی کے حق میں دے دیا، یعنی وہ جو زمین تھی وہ اس کو واپس دے دی. آگے بڑھتے ہیں. پیراگراف نمبر 3 ہے ہمارے پاس، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، یعنی توجہ کے قابل ہے، غور طلب ہے، کہ سلاطین بنی امیہ، یعنی جو بنو امیہ کے سلطان تھے، ان کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا، یعنی وہ جو ناجائز طریقے استعمال کر رہے تھے حکومت میں رہتے ہوئے، ان کو ختم کرنا. وہ کیا ہیں؟ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، یعنی ملک کا ایک حصہ جو رعایا کے قبضے میں ہونا چاہیے تھا، لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تھا، جس وہ کاشتکاری کرتے اور اپنا فصلیں اگاتے، وہاں سے اناج غلہ وغیرہ آتا، تو اب وہ اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا. جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں، یہ سلاطین تیموریہ جو ہے یہ ہندوستان میں ہے، یعنی مغل سلطنت جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. بڑے بڑے صوبے شہزادوں کو جاگیر میں دے دیے کہ جی یہ آپ کی ملک ہو گئے، آپ اس کے مالک ہو گئے. تو یہاں وہ اشارتاً بات بیان کی جا رہی ہے.
تو عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس بات کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا، یعنی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ یہ جو زمینیں ہمارے پاس ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ غریب لوگوں کو جو عام عوام ہیں ان کو واپس کر دینی چاہیے، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم پھر بھی انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی، اس کی کوئی فکر نہیں کی۔ یہ دیکھیں لفظ پرواہ کو دیکھ لیں اس میں کہ اس میں ہے نہیں ہے، تو آپ بھی جب لکھیں گے تو ہے اس میں نہیں لکھیں گے۔ اسی طرح کارروائی، اس پر غور کریں، اس میں 2 رے ہوتے ہیں، تو آپ بھی جب لکھیں تو اس چیز کا خیال کیا کریں، اس چیز کی احتیاط لازم ہوتی ہے۔ اردو میں آپ کا جو املا ہے اس کا بھی 100% ٹھیک ہونا یہ لازم ہوتا ہے نمبر اچھے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس میں جو اہم پوائنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا، اس کے بعد زمین نے ان کے اصل مالکان کو واپس کرنا، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا۔ سلاطین تیموریہ کو کچھ حال اس میں بتایا گیا، اور خاندان خلافت کی جو دشمنی ہے اس کا ایک ڈر جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، نیکسٹ چلتے ہیں۔ اس پیج پر ہم نے 2 پیراگرافز جو ہیں ان کو ایڈ کیا ہے، تو ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیراگراف کو اول یعنی شروع میں جب انہوں نے یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ ارادہ کیا، یعنی ارادہ تو دل میں ہوتا ہے، تو انہوں نے کسی کے ساتھ مشورہ کیا، کسی کو بتایا ہوگا، تو یہ بات جو ہے پھیل گئی ہوگی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ تو تمام خاندان نے عمر، یہ جو پہلے ہم نے آپ کو لسٹ دکھائی تھی، تو اس میں فاطمہ، مروان کی بیٹی فاطمہ، یعنی مروان کی جو 3 اولادیں تھیں، عبد الملک، عبدالعزیز اور فاطمہ، یہاں اس کا ذکر ہے۔ تو فاطمہ کی جو کنیت ہے وہ عمر ہے۔ تو عمر کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی ہیں۔ جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر یعنی نمائندہ مقرر کر کے بھیجا، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا تمام خاندان برہم ہے، ناراض ہے اس وجہ سے کہ آپ یہ ساری زمینیں جو ہے لوگوں کو واپس کر رہے ہیں، اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے، یعنی لوگ آپ کے خلاف بغاوت نہ کر دیں اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، اور وہ مایوس ہو کر چلی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ تو یہاں جو ہمیں پوائنٹس ملے ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 کہ خاندان والوں کو جب پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز یہ زمینیں واپس لوٹا رہے ہیں، تو انہوں نے عمر فاطمہ بنت مروان، عمر کا اصل نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت مروان، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی ہیں، انہیں سفیر بنا کر بھیجا کہ بھئی آپ جا کے عمر بن عبدالعزیز کو سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ وہ اس طرح نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ تو نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں، اگلا پیراگراف ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں، یعنی آپ کی کے ملک میں، آپ کے پاس جو ہے اسی قسم کی جاگیریں تھیں، یعنی ایسی جاگیریں جو لوگوں سے لے کر جو ہے خاندان خلافت کو دے دی گئی تھی، جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، یعنی آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ میں جو ہے ان جاگیروں کا کیا کروں، اپنے پاس رکھوں یا لوگوں کو واپس کر دوں۔ مکحول نے دب کر جواب دیا، یعنی تھوڑا روب میں آ گیا۔ اب وہ روب خلافت کا تھا، وہ روب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علم کا تھا، وہ روب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے تقوی کا تھا، پرہیزگاری کا تھا، وہ اللہ بہتر جانتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو کہ بھائی تم کوئی صحیح مشورہ دے دو، حق بات بتا دو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجیے۔ اب یہ جو عبد الملک ہے یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام ہے۔ تو اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام کیا ہے جی؟ عبد الملک، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی یہ جو زمینیں ہیں یہ ہم ان کا کیا کریں؟
ان کو واپس کر دیں، کیا تمہارا کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا، یعنی اب دیکھیں عبد الملک کیا مشورہ دے رہے ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں، کہ کہا کہ سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہیں ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ یعنی کمال دیکھیں کہ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی واپس کر دو، نہیں تو لوگ آپ کو بھی انہی کی طرح، جیسے پہلے والے لوگ ظالم تھے، غاصب تھے، ظلم کرتے تھے، ان کی زمینوں پر جائیدادوں پر زبردستی قبضہ کر لیتے تھے، تو لوگ آپ کو بھی ویسا ہی کہیں گے۔ تو اس میں بھی جو ہے جو مین پوائنٹ ہے کہ جو جاگیریں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھیں تو ان کے حوالے سے آپ نے 3 علماء اور اپنے بیٹے سے مشورہ کیا اور آپ کے بیٹے نے وہ زمینیں واپس کرنے کا مشورہ دیا۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مزید کوئی بات، کوئی کوشچن اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ مناسب طریقے سے آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔